وہ لمحہ جب پوری دنیا کی نظریں ایک نقطے پر جم جاتی ہیں، وہ جگہ جہاں ہر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ لیکن آج اس گھر کے گرد کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے خانہ کعبہ کے سیکیورٹی انتظامات کو اچانک سے کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ ہزاروں سیکیورٹی اہلکار، جدید ترین نگرانی کا نظام، فضائی دفاع، اور دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے درمیان ایسی جنگ بھڑک رہی ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب اتفاق ہے یا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ زمین پر اللہ کی نشانی ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جس کے گرد 1.5 ارب مسلمانوں کی روحیں گھومتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا، اور آج وہی خانہ کعبہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے جو پوری اسلامی دنیا کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ سعودی حکومت نے بغیر کوئی سرکاری وجہ بتائے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے گرد سیکیورٹی انتظامات کو غیر معمولی طریقے سے بڑھا دیا ہے۔ یہ اقدام کیوں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا تصور اسلامی تاریخ میں کیا مقام رکھتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت کی، اللہ نے اسے تباہ کر دیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یمن کا ایک بادشاہ ابراہا، اس نے ایک بڑا گرجا گھر بنایا تاکہ لوگ کعبہ کی بجائے وہاں جائیں اور عبادت کریں، لیکن جب لوگوں نے اس سے منع کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو مٹا دو۔ ہاتھیوں کا لشکر، ہزاروں سپاہی مکہ کی طرف بھیج دیے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے ابابیل پرندے آئے، ہر پرندے کے پاس کنکریوں کے پتھر تھے، اور وہ لشکر جو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 1979 جہیمان نامی ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سمیت مسجد حرام پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2 ہفتے تک اللہ تعالیٰ کے گھر میں خونریزی ہوتی رہی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ سعودی حکومت نے بڑی مشکل سے اس صورتحال پر قابو پایا۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب نے مسجد حرام کی سیکیورٹی کو از سر نو ترتیب دے دیا، لیکن آج 2026 میں جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ 1979 سے بھی کہیں زیادہ سخت ہیں۔ سوال پھر وہی ہے، کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کچھ دنوں سے مشرق وسطیٰ کی فضا بارود سے بھری ہوئی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے وہ اب صرف بیانات تک محدود نہیں رہی۔ اسرائیل نے ایران کے فوجی اہداف پر حملے کیے، بڑی تعداد میں فوجی قیادت اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا۔ ایران نے جواب دیا، حزب اللہ میدان میں ہے۔ یمن کے حوثی بھی، عراق میں بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ یہ آگ پورے خطے میں پھیل رہی ہے، اور یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، کیا اس جنگ کا اثر حرمین شریفین پر پڑ سکتا ہے؟ تاریخی طور پر دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کی ہر بڑی جنگ نے سعودی عرب کی سیکیورٹی پالیسی کو متاثر کیا ہے۔ 1990 میں خلیجی جنگ کے دوران بھی سعودی عرب نے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کیے تھے۔ آج صورتحال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایران ایک ایسی طاقت ہے جس کے میزائل اب پورے مشرق وسطیٰ میں پہنچ سکتے ہیں، اور اسرائیل ایک ایسی طاقت ہے جو اپنے دشمنوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، اور جبکہ امریکہ بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور امریکہ کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑائے، جیسے کہ امریکہ کر رہا ہے۔ ایران پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ تمام عرب ممالک کی ایئر بیسوں سے کیے جا رہے ہیں، جس کے جواب میں ایران اپنے میزائل UAE، قطر، سعودی عربیہ، بحرین اور عراق پر گرا رہا ہے، اور اس کشمکش میں سعودی عرب کی پوزیشن انتہائی حساس ہے۔ سعودی عرب نہ ایران کا دوست ہے اور نہ اسرائیل کا، لیکن اگرچہ یہ جنگ بڑھتی ہے، اگر کوئی نہ سمجھ قدم اٹھایا گیا تو تب خطرہ صرف ملکوں کو نہیں، مقدس مقامات کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ خدشہ ہے جس نے سعودی حکومت کو ان غیر معمولی اقدامات پر مجبور کیا ہے۔ اسلام میں مکہ مکرمہ کا تقدس بے مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اللہ نے اس شہر کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن میں حرم قرار دیا ہے۔ مکہ صرف ایک شہر نہیں، یہ اللہ کی حرمت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین الفاظ میں منع فرمایا کہ اس شہر میں کوئی خون ریزی نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ آج سعودی حکومت جو انتظامات کر رہی ہے وہ دراصل اسی فریضے کو ادا کر رہی ہے۔ سعودی سیکیورٹی فورسز میں اب ایک خصوصی یونٹ ہے، قوات امن الحرمین، جو صرف حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے تربیت یافتہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، ڈرون نگرانی، سائبر سیکیورٹی، اینٹی ڈرون سسٹم، لیکن کیا صرف فوجی تیاری کافی ہے؟ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں سے محنت اور تیاری کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، فلسطین جل رہا ہے،
لبنان بھی لہو لہان ہے، یمن برسوں سے تباہ ہے، ایران اور اسرائیل براہ راست ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، اور اس سب کے درمیان خانہ کعبہ پرسکون کھڑا ہے، ہزاروں سال سے کھڑا ہے۔ ہر طوفان آیا گزر گیا، ہر دشمن آیا تباہ ہو گیا، لیکن کعبہ آج بھی وہیں ہے۔ آج دنیا کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں اسی کی طرف منہ کرتے ہیں، اس وقت بھی جب دنیا جل رہی ہو، اس وقت بھی جب دل ڈرا ہوا ہو، اس وقت بھی جب مستقبل تاریک نظر آتا ہو۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا وہ مرکز ہے جو ہر بحران میں انہیں ایک رکھتا ہے، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات سوچنے والی ہے، ہم مسلمان جب خانہ کعبہ خطرے میں ہو تو کیا ہم صرف تماشائی بنے رہتے ہیں؟ آج دنیا کے مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زائد ہے، لیکن ہمارا اتحاد کہاں ہے؟ تمام عرب ممالک تو آپس میں لڑ رہے ہیں، تمام مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اتحاد ٹوٹ گیا ہے، ہماری صفوں میں یکجہتی نہیں رہی۔ اگر آج اصحاب فیل جیسا کوئی واقعہ ہوا تو ہم کہاں ہوں گے؟ کیا ہم اللہ پر توکل کے ساتھ تیار ہیں، یا ہم صرف سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے دل سے عزیز رکھیں، اس کے تقدس کو سمجھیں اور دعاؤں میں اسے یاد رکھیں۔ مسلم امت کا اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایران ہو، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو یا مصر، مسجد حرام تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ فرقہ واریت اور لسانی تعصب اس وقت ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ تاریخ سے سیکھیں، جو قومیں اللہ کے احکام سے دور ہو جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اصحاب فیل نے غرور کیا، ختم ہو گئے۔ ہمیں توازن اختیار کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دعا کریں آج خانہ کعبہ کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اختتام اس دعا پر کریں، اے اللہ حرمین شریفین کو ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمان ایک ہوں، متحد ہوں، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کریں اور اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔